حلت کا قیاس طہارت پر۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ طہارت پر حلت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ طہارت میں سلف کا عمل توسع پر مبنی ہے۔ حرام کے شبہات سے وہ غایت درجہ احتراز کرتے ہیں، اس لیے حلت کو طہارت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر توسع کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نجاست کے باوجود نماز پڑھ لیتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کے ساتھ بدگمانی ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا معصیت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات سے اس طرح کی معصیت خاص طور پہ نماز کے معاملے میں سرزد ہو؟ ان بزرگوں کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہر اس نجاست سے احتراز کیا ہے جس سے احتراز کرنا واجب تھا، اور ہر اس نجاست سے تسامح اختیار کیا ہے جہاں اجتناب کرنا واجب نہیں تھا۔ ان کے تسامح اور توسع کا ایک محل یہ صورت بھی تھا جو زیر بحث ہے، یعنی اصل اور احتمال غالب میں تعارض۔ جہاں تک مشتبہات سے ان کے ورع کا تعلق ہے تو یہ تقویٰ کے طور پر تھا۔ ورع کے معنی یہ ہیں کہ ان چیزوں کو جن سے خوف نہ ہو، ان چیزوں کے ڈر سے چھوڑ دینا جن میں خوف ہو۔ مال میں خطرہ زیادہ ہے، اگر نفس پر قید و بند کی سختی نہ ہو تو مال کی طرف اس کا میلان شدت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے یہاں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ طہارت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے مشتبہات ہی نہیں حلال چیزیں بھی چھوڑ دی تھیں، اس ڈر سے کہ کہیں دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ سمندر کے پانی سے بھی وضو نہیں کرتے تھے، حالانکہ سمندر کا پانی طاہر مطلق ہے، اس کی طہارت میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس سلسلے میں اختلاف کا ہونا ہمارے منشا و مراد کے لیے مضر نہیں ہے۔ اس وجہ کا ایک جواب ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں جس طرح پہلی دو وجہوں کا دیا ہے، یعنی ہم نہیں مانتے کہ اکثر مال حرام ہے، اس لیے کہ مال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کسی اصل میں حرمت بھی رہی ہو۔ اس زمانے میں جو مال موجود ہے ان میں بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی کسی اصل میں فساد ہو، لیکن علل اطلاق سب کے متعلق ایک رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ مثلا جس طرح ہمارے زمانے میں غصب اور چوری کا مال اس مال کی بنسبت کم ہے جس میں غصب اور چوری نہ ہو، اسی طرح پہلے بھی غصب اور چوری کے مال صحیح مال کے مقابلے میں کم ہوا کرتے تھے۔ یہ صورت ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ فلاں معین فرا مال کی کون سی قسم میں سے ہے، آیا اس قسم میں سے جس کے اصول میں فساد تھا یا اس قسم میں سے جس کی اصل حرمت کے شائبے سے بھی پاک ہے؟ جب یہ معلوم نہیں تو کسی مال کے متعلق حرمت کے احتمال غالب کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر اموال حرام ہیں۔ اکثر اموال حرام اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جس طرح غصب اور چوری کیا ہوا مال یعنی حرام نسل در نسل بڑھتا ہے، اسی طرح حلال و طاہر مال بھی بڑھتا ہے، بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ حرام مال کی افزائش میں شبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً چوری یا غصب کا اقدام کھانے کے لیے کیا جاتا ہے، حاصل شدہ مال کی نسل نہیں بڑھائی جاتی۔ راہ آخرت کے سالک کو اس مضمون سے اکثر کی معرفت کا طریقہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ پھسلنے کی جگہ ہے، عوام تو پھر عوام ہیں، علماء تک اس کے سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ نباتات اور حیوانات کی تفصیل تھی، اب ہم معادن کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو
ترک ممالک میں معادن خالی پڑے رہتے ہیں، ہر شخص کو ان میں سے کھود کر نکالنے کا اختیار حاصل ہے، البتہ بادشاہ اور حکام بھی ان لوگوں سے کچھ لے لیتے ہیں جو معادن سے دھاتیں وغیرہ نکالتے ہیں۔ جو کچھ حکام لیتے ہیں وہ یقیناً اس سے کم ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں معادن پر سلاطین قابض ہیں، ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کان کنی سے منع کرتے ہیں، لینے والے سلاطین کو قیمت ادا کر کے لیتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہو تو شرعی طور پر اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ سلاطین کی ملکیت میں کوئی شک ہے، کیونکہ مباحات پر ملک قبضہ کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ مالک خود ہی قبضہ کرے، بلکہ اس کے وکیل یا اجرت پر طے کیے ہوئے مزدور بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پانی لانے پر مقرر مزدور پانی جمع کر لیتا ہے تو اس شخص کو ملکیت پانی پر ثابت ہو جاتی ہے جس کی طرف سے مزدور رکھا گیا ہو۔ اگر ہم معادن کے سلسلے میں سلاطین کے عمل کو پانی کے مسئلے پر قیاس کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح پانی پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح سونے یا چاندی یا دیگر معدنیات بھی بادشاہوں کی ملکیت میں آ جاتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت کم دیں۔ اول تو ایسا کم ہوتا ہے کہ کام زیادہ لیا جائے اور اجرتیں کم دی جائیں۔ دوسرے، اگر ایسا ہو بھی تو اس سے نقدین یعنی چاندی اور سونے کی ذات میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ محض اس لیے ظالم ٹھہرے کہ انہوں نے کام کی اجرت کم دی ہے۔ ٹکسال یعنی سکے ڈھلنے کا کارخانہ سے جو سونا سکوں کی صورت میں ڈھل کر باہر آتا ہے وہ تنہا سلاطین و حکام کا نہیں ہوتا کہ اس پر شبہ ہو کہ انہوں نے ظلم اور غصب کے ذریعے لیا ہو، لیکن تاجر سونے کے ٹکڑے اور خراب سکے ٹکسال میں دے دیتے ہیں تاکہ نئے سکے بن سکیں۔ سکے ڈھالنے کی اجرت مقرر کر لی جاتی ہے، یہ اجرت ٹکسال والے تاجروں کے سونے سے لے لیتے ہیں۔ یہ صورت بھی جائز ہے، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ ٹکسال میں بادشاہ کے سونے سے سکے گھڑے جاتے ہیں تب بھی تاجروں کے مال و دولت کے مقابلے میں وہ سکے یقیناً کم ہوں گے۔ ہاں، بادشاہ کو اس لیے ظالم کہا جا سکتا ہے کہ وہ سکے جاری کرتا ہے اور لوگوں سے سکے ڈھالنے کی اجرت لیتا ہے، نیز اس نے چند مخصوص لوگوں کو منتخب کر لیا ہے۔ ٹکسال میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے۔ خود بادشاہ بھی لوگوں سے جو کچھ لیتا ہے وہ اپنی وجاہت و حشمت کی وجہ سے لیتا ہے۔ یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ اگر ٹکسال والوں کی اجرت ناجائز بھی سمجھی جائے تب بھی یہ مقدار زیادہ نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ 100 اشرفیوں پر 1 اشرفی لیتے ہوں گے، یہ مقدار اکثر نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر مال کی حرمت کی غلط فہمی عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہم ہے، بعض ضعیف الاعتقاد تفریط میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے ورع کو وہم قرار دیا۔ ان کے نزدیک ورع کوئی چیز نہیں، تمام اموال حلال ہیں۔ یہ لوگ حلال و حرام کی تفریق کرنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے خیال میں اگر پہلی صورت وہم ہے تو یہ صورت بدعت اور گمراہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر حرام مال کو حلال مال پر غلبہ حاصل ہو اور صورت یہ ہو کہ غیر محصور میں ملا ہوا ہو تو کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مال کو استعمال نہ کرنا ورع ہے، لیکن لینا یا استعمال کرنا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے اور یہ حلت اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسا کہ سڑکوں کے کیچڑ کا مسئلہ ہے۔
اس کی نظیریں بے شمار ہیں۔ گزشتہ صفحات میں کچھ نظیریں پیش کی جا چکی ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا حرام مال سے بھر جائے اور ہمارے علم و یقین کے مطابق کوئی جائز و مباح مال دنیا میں باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں حرمت کی شرائط اثر نو مدون و مرتب کی جائیں گی۔ اصل میں جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو 5 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہلاک ہو جائیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کریں اور سد رمق پر قناعت کر کے زندگی کے دن پورے کریں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لوگ بقدر ضرورت جس طریقے سے چاہیں حاصل کریں، چوری، غصب اور ظلم و زیادتی سے بھی گریز نہ کریں۔ ان کے نزدیک جائز اور ناجائز طریقے سے لینے میں کوئی فرق نہ ہو۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ شرعی شرائط کی اتباع کریں اور اس کے قواعد پر اثر نو عمل کریں اور قدر ضرورت پر اکتفا نہ کریں۔ پانچواں احتمال یہ ہے کہ شرعی قواعد کی پابندی کے ساتھ ساتھ قدر ضرورت پر اکتفا بھی ہو۔ جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے اس کا باطل ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ دوسرا احتمال بھی باطل ہے، اس لیے کہ اگر لوگ سد رمق پر اکتفا کرنے لگیں اور کمزوری کی حالت میں زندگی کے دن گزارنے لگے تو وہ زندہ کب رہ سکیں گے؟ سد رمق پر زندگی گزارنے سے دنیا کے تمام کام معطل ہو کے رہ جائیں گے۔ صنعت و حرفت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دنیا بالکلیہ طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا تباہ ہوگی تو دین میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت، فضا اور سیاست کے احکام بلکہ اکثر فقہی مسائل کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے۔ دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت ہوگی تو دین بھی محفوظ و مکمل رہے گا۔ تیسرے احتمال میں بھی یہ خرابی ہے کہ اس طرح مفسدین شریعت کی ہر پابندی سے آزاد ہو جائیں گے، لوٹ مار کریں گے، چوری کریں گے اور طرح طرح کے مظالم کا سہارا لیں گے اور انہیں منع کرنا ممکن نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر انہیں منع کیا گیا تو وہ یہ جواب دیں گے کہ قابض جس طرح اس چیز کا مستحق ہے اسی طرح ہم بھی مستحق ہیں۔ یہ چیز اس لیے اس کے لیے بھی حرام ہے اور ہمارے لیے بھی، جس طرح وہ اس کا ضرورت مند ہے ہم بھی ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال اس سے زبردستی حاصل کیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ خود اس کے پاس بھی یہ مال اس کے ایک روز کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ بہرحال اگر اس احتمال کو عملی جامہ پہنایا گیا تو شریعت کی سیاسیات عملاً بیکار ہو کے رہ جائیں گی۔ اب چوتھا اور پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ اس سے غصب اور چوری کے ذریعے لینا جائز نہیں ہے بلکہ رضامندی سے لینا چاہیے۔ ترازی ہی شریعت کا اصل طریقہ ہے، لیکن مطلق ترازی کافی نہیں ہے بلکہ وہ ترازی ضروری ہے جس میں شرعی مصالح کی رعایت ہو۔ اب صرف پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے طریقے کے مطابق ضرورت کے بقدر مال حاصل کیا جائے اور اس پر قناعت کی جائے۔ راہ آخرت کے سالکین کے ورع و تقوی کے مناسب حال ہم اسی احتمال کو سمجھتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کو اس کا مکلف قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ عام فتاوی میں اسے شامل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر بقدر ضرورت کی قید لگا دی گئی تو ظالموں کو دست درازی کا موقع ملے گا، چوروں کے ہاتھ بڑھیں گے، جسے بھی ذرا سا غلبہ حاصل ہوگا وہی لوٹ کرے گا، جسے بھی موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرنے سے باز نہیں آئے گا اور دلیل یہ دے گا کہ جس شخص سے میں چھین رہا ہوں اسے ضرورت سے زائد مال رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
جبکہ میں محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکام مالکان سے زائد از ضرورت مال لے کر اہل حاجت میں تقسیم کر دیں اور ایسے تمام لوگوں کے لیے یومیہ، ماہانہ یا سالانہ وظائف مقرر کر دیں۔ اس صورت میں بے پناہ تکلیف بھی ہے اور مال کا اتلاف بھی۔ تکلیف ظاہر ہے، بادشاہ یا حکام کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ زائد از ضرورت مال کا پتہ لگائیں اور اہل ضرورت کا انتخاب کر کے حاصل شدہ مال ان میں تقسیم کریں۔ مال کی اضاعت یہ ہے کہ میوہ، غلہ اور گوشت وغیرہ چیزیں سمندر میں پھینکنی پڑیں گی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بقدر ضرورت پیدا فرماتے ہیں بلکہ اس کثرت سے پیدا کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی بوسعت تمام استعمال کرے تو باقی بچ جائیں۔ لوگوں کے پاس بقدر ضرورت مال باقی رہنے میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس طرح ان کے ذمے سے حج، زکوٰۃ، مالی کفارے اور دیگر مالی عبادتیں ساقط ہو جائیں گی۔ یہ ایک نہایت بری بات ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض ایسے حالات میں کوئی نبی مبعوث ہو تو اسے معاملات کا اثر نو آغاز کرنا ہوگا، اور یہ ضروری ہوگا کہ وہ ملکیت کے اسباب کی تعیین و تفصیل کرے اور وہ کام کرے جو وہ تمام مال کے حلال ہونے کی صورت میں کرتا، لیکن یہ صورت میں ہے جبکہ نبی کی بعثت لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے ہو، اور بہتری یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو قدر ضرورت کا مکلف کر دیا جائے۔ اس لیے ان حالات میں بھلائی کی صورت ہی یہ ہوگی کہ ملکیت کے اسباب اثر نو مفصل و مدون ہوں۔ اگر نبی کی بعثت دین و دنیا کی بہتری کے لیے نہ ہو تو اس پر یہ امر واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں اس کا امکان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیں جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائیں، دنیا بھی ہاتھ سے جائے اور دین میں بھی گمراہی ہاتھ لگے، اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت، موت اور زندگی سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لیکن کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو اصلاح کے لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کا مفروضہ قائم کیا ہے۔ پھر اس مفروضے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ہی حالات میں ہوئی ہے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر 600 برس گزر چکے تھے۔ کچھ لوگ اس شریعت کی کھلم کھلا تکذیب کر رہے تھے، جیسے یہودی اور بت پرست۔ کچھ لوگ اس شریعت پر ایمان کے دعوے دار ضرور تھے، لیکن ان میں فسق کی بیماری عام تھی، جیسے ہمارے زمانے میں عام ہو گئی ہے۔ فروع شریعت کے مخاطب کفار بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مال شریعت عیسوی سے پہلے مال شریعت عیسوی کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں گروہوں میں تھا۔ نہ ماننے والے بھی تساہل برتتے تھے جیسا کہ اب مسلمان برتتے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ بہرحال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تمام اموال حرام و ناجائز تھے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اکثر یا کثیر مال حرام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ معاملات کی عام معافی کا اعلان فرمایا اور قابضین کو مال کا مالک قرار دے کر شرعی قواعد اور ضابطے مقرر فرمائے۔ حالانکہ شریعت میں جس چیز کی حرمت ثابت ہو چکی ہے وہ کسی رسول کی بعثت سے حلال ہوتی ہے، اور نہ اس طرح کہ کوئی چیز اپنے قبضے کا حرام مال دے دے۔ چنانچہ جزیہ میں ہم ذمیوں سے وہ مال قبول نہیں کرتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ شراب کی قیمت ہے یا سود کا مال ہے۔ بہرحال پچھلے لوگوں کے مال بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہمارے مال ہیں، بلکہ عربوں کے مال کی حالت ہم سے کہیں زیادہ خراب تھی، کیونکہ ان میں لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری عام تھی۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ چوتھا احتمال متعین ہے، اسی کے مطابق
مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ پانچواں احتمال ورع کا طریقہ ہے، بلکہ اسے ورع کامل کہنا چاہیے، کیونکہ اس احتمال کی روح سے انسان مباح چیزوں میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کرتا ہے اور دنیاوی امور میں توسع سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آخرت کا طریق ہے، جبکہ ہماری بحث کا موضوع وہ فقہ ہے جس کا تعلق مخلوق کی صلاح و فلاح سے ہو۔ ظاہری فتاویٰ کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ مخلوق کی دنیاوی مصالح کے تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ راہ آخرت پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ اگر ساری دنیا اس راستے پر چلنے لگے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ طریق آخرت پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب آخرت کی سلطنت اور اقتدار کا خواہاں ہے کہ طالب آخرت کی سلطنت اور اقتدار کا خواہاں ہے۔ آخرت کی سلطنت کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کرنا چاہیے کہ اگر سب لوگ اس کی خواہش کرنے لگیں، اس کے حصول کے لیے تگ و دو شروع کر دیں، معمولی پیشوں، صنعتوں اور دوسرے انتظامی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ دیں تو دنیا کا نظام باطل ہوگا یا نہیں؟ جب نظام خراب ہوگا تو سلطنت ہی کب باقی رہے گی؟ دنیا میں پیشہ ور اور ماہرین اپنے اپنے پیشوں اور اپنی اپنی صنعتوں میں مشغول رہنے پر اس لیے مجبور ہیں تاکہ بادشاہ کے لیے ملک کا نظم برقرار رہے۔ اسی طرح دنیا پسند لوگ اپنی دنیا میں اس لیے ہمتن منہمک رہنے پر مجبور ہیں کہ دین کا راستہ اہل دین کے لیے ہموار رہے اور آخرت کے طالبین کے نظام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ تقسیم کار ہے۔ تقدیر ازلی نے ہر شخص کا کام متعین کر دیا ہے۔ اس تقسیم کی طرف آیت ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات لیتخذ بعدهم بعدا سخریہ۔ پارہ نمبر 25 رکو نمبر 9 آیت نمبر 31۔ دنیاوی زندگی میں تو ان کی روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور عالم کا انتظام قائم رہے۔ دلیل یا نظیر معین کا مطالبہ۔ بعض لوگ ہماری اس طویل تقریر کے بعد یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ حرام کے متعلق اس طرح کے کسی مفروضے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال باقی ہی نہ رہے، اس لیے کہ یہ مفروضہ خلاف واقعہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مال حرام ہیں، لیکن وہ بعض کم ہیں یا زیادہ، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس صورت میں تمہارا یہ دعویٰ محتاج دلیل ہے کہ وہ بعض کل کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں۔ تم نے اس سلسلے میں حرام و حلال کی جس قدر تقسیمیں کی ہیں وہ سب مصالح مرسلہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس لیے کسی قطعی دلیل یا معین نظیر کی بہرحال ضرورت ہے جس پر ان مفروضہ تقسیموں کو قیاس کیا جا سکے اور تمام علماء بالاتفاق اسے قبول کر سکیں۔ بعض علماء فرضی دلائل تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر حرام کو عقل یعنی کمتر تسلیم کیا جائے تو ہم دلیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور پیش کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی سود کا رواج باقی تھا، چوری، خیانت اور لوٹ مار کا وجود بھی تھا، مگر اس کے باوجود لین دین جاری تھا، اور اگر حرام کو اکثر تسلیم کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے جواز کے لیے حسب ذیل 3 امور سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ تقسیم جو ہم نے بطور حصر بیان کی ہے اور 5 میں سے 4 قسموں کو رد کرنے کے بعد 5ویں قسم کے اسبات کے لیے بیان کی قوت صرف کی ہے۔ اگر یہ تقسیم اس وقت جاری ہو سکتی ہے جبکہ تمام مال حرام ہو تو اس وقت بطریق اولا جاری ہوگی جب اکثر یا اقل مال حرام ہو۔
معترض کا یہ کہنا کہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ مصلحت مرسل ہے اور ظن و تخمین کی بنیاد پر استوار ہے، اس کی غلط فہمی پر دال ہے۔ ہمارے خیال میں فرضیات کا تعلق موہوم اور مظنون چیزوں سے ہوتا ہے، جبکہ یہاں کوئی امر مظنون نہیں ہے بلکہ یقینی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہر قسم کے شبہ سے بے نیاز ہے کہ شریعت کا مقصد دین اور دنیا کی مصلحت ہے۔ یہ حقیقت بداہتاً معلوم ہے، ظنی نہیں ہے۔ نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو بقدر ضرورت کا مکلف کر دیا جائے یا تمام مال حرام قرار دے کر شکار اور گھاس پر لگا دیا جائے تو یہ بات دنیا کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دنیا کی خرابی اور فساد دین کی خرابی اور فساد کا باعث ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس امر میں کوئی شک نہ ہو اس میں کسی دلیل یا نظیر کی ضرورت نہیں۔ نظائر اور شواہد کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو ظنی ہوں اور افراد انسان سے الگ الگ متعلق ہوں۔ دوم یہ کہ اس تقسیم کے لیے جو ہم نے کی ہے کوئی ایسا قیاس بطور علت ذکر کیا جائے جو کسی اصل پر منتہی ہو اور وہ اصل قیاس کے ہم نوا تمام فقہا کے نزدیک متفق علیہ ہو، اگرچہ امر کلی کی بنسبت ارباب تحصیل کے نزدیک جزیات بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ما قبل میں ہم نے امر کلی کی تفصیل کے بعد لکھا ہے کہ اگر حرام عام ہو جائے اور کسی نبی کی بعثت ضروری ہو تو وہ بھی اسی امر کلی کے مطابق احکام جاری کرے گا۔ اگر اس نے امر کلی کے خلاف کیا تو تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں قیاس جزئی کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اصل اور ظن غالب متعارض ہیں اور تعارض اس صورت میں ہوا ہے کہ غیر محصور کا غیر محصور سے اختلاط ہے اور کوئی معین علامت موجود نہیں ہے، اس لیے اصل کے مطابق حکم لگایا جائے گا اور قیاس راستے کی کیچڑ نصرانیہ کے گھڑے اور مشرکین کے برتنوں پر کیا جائے گا کہ ان میں بھی اصل اور ظن غالب کے تعارض کے وقت جب کوئی متعین علامت نہ ہو یہی حکم لگایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے ہم اس مسئلے پر اچھی طرح روشنی ڈال چکے ہیں۔ ہم نے علامات متعینہ کی قید اس لیے لگائی کہ وہ برتن الگ ہو جائیں جن میں اجتہاد کر کے کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے، اور غیر محصور کی قید اس لیے عائد کی کہ مردار اور مذبوحہ جانور کے اختلاط اور دودھ شریک بہن اور اجنبی عورت میں اختلاط کے مسائل نکل جائیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی حلت یقینی ہے اور اصل ہے، یہ کون تسلیم کرتا ہے کہ اموال میں اصل حلت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اموال ایسے نہیں ہیں جن کی ذات ہی میں حرمت اور خباثت ہوتی ہے جیسے شراب اور خنزیر تو وہ اصلاً حلال ہیں، کیونکہ ان میں ترازی کے ساتھ معاملات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ جس طرح پانی میں طہارت کی صلاحیت ہے، یہی صلاحیت مشتبہ ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں پانی اور مال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب مال میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے تو معاملات قبول کرنے کی وہ صلاحیت جو خلقتاً اس میں تھی مفقود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانی میں نجاست پڑ جانے سے اس کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ظاہری دلیل ہے اور استصحاب کے قائم مقام بلکہ اس سے قوی تر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضے کے ساتھ لاحق کیا۔ استصحاب یہ ہے کہ جو حکم پہلے تھا وہی حکم بعد میں بھی باقی رہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص پر دین یعنی قرض کا دعویٰ کیا جائے تو مقروض کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس پر کوئی دین نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اصل یہی ہے کہ جس کے قبضے میں ہو اسی کی ملکیت بھی ہو۔ ہاں اگر کوئی معین علامت اس دعوے کی نفی کرے تو بات دوسری ہے۔
سوم یہ کہ جو چیز کسی غیر محصور چیز پر دلالت کرتی ہے اور معین پر دلالت نہیں کرتی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ دلالت قطعی ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر دلالت ظنی ہو تو بطریق اولا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی چیز کے متعلق یہ علم ہو کہ یہ زید کی ملکیت ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ زید کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہ کیا جائے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز کا دنیا میں کوئی مالک یا وارث موجود ہے مگر اس کے متعلق علم نہیں کہ وہ کون ہے تو وہ مال مسلمانوں کے لیے وقف ہوگا اور مصلحت کے مطابق اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز 10 یا 20 آدمیوں میں سے کسی ایک کی ملکیت ہے تو اس صورت میں تصرف کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ جس چیز کے متعلق یہ شبہ ہو کہ قابض مالک ہے یا نہیں، اور جس چیز کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کا مالک ہے لیکن اس کی تعیین میں شبہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ایسی صورت میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا جائز ہوگا، اور مصلحت وہ ہے جس کا ذکر ہم نے 5 اقسام کے ضمن میں کیا ہے۔ یہ اصل ہمارے دعوے کی نظیر ہوگی، اور کیسے نہ ہو، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور حکام لاوارث مال مصالح میں صرف کرتے ہیں، مصالح میں فقراء اور مساکین بھی ہیں اور دوسرے امور بھی۔ بادشاہ اگر ایسا مال کسی فقیر کو دے دے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ اگر کوئی چور یہ چیز چرا لے تو چوری کی حد جاری کی جائے گی اور اس جرم کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے کہ کسی غیر کی ملک میں فقیر کا تصرف کس طرح نافذ ہوا۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی متعین شخص کی ملکیت اس کی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورت بادشاہ کے تصرف کی ہے، عام لوگوں کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ نے تصرف کیا تو محض اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اگر اس چیز کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی۔ کسی لاوارث چیز کے ملنے کے بعد اب بادشاہ کے سامنے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسے ضائع کر دے یا کسی ضروری کام میں صرف کر دے، کیونکہ ضروری کام میں صرف کرنا ضائع کرنے سے بہتر ہے، اس لیے اسے ہی ترجیح دی جائے گی۔ جس چیز میں یہ شک ہو کہ قابض اس کا مالک ہے یا نہیں تو اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قابض اس کا مالک قرار دیا جائے، اس لیے کہ محض شک کی بنا پر کسی مقبوض چیز کو قابض کی ملکیت سے نکالنا اور قابض کو قدر حاجت پر اکتفا کرنے کا مکلف بنانا اس ضرر کا باعث ہوگا جس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مصلحت کے مختلف پہلو ہیں۔ بعض مرتبہ بادشاہ یہ مصلحت سمجھتا ہے کہ اس مال سے پل بنوا لیا جائے، بعض اوقات فوج کے مصارف میں وہ چیز استعمال کر لی جاتی ہے، کبھی کبھی فقراء کو دے دی جاتی ہے۔ بہرحال جیسی مصلحت ہوتی ہے اسی کے مطابق تصرف ہوتا ہے۔ فتاوی بھی مصالح سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ مخلوق سے ان ظنون کا مواخذہ نہیں ہوتا جو کسی خاص دلالت پر مبنی نہ ہوں، جیسا کہ بادشاہوں سے اور ان فقراء سے جو بادشاہوں سے مال لیتے ہیں مواخذہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ذات مالک اور ذات املاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اختلاط میں شبہات کی تفصیل تھی۔ اب صرف یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ اگر ایک ہی مالک کے قبضے میں مختلف چیزیں مثلا مائعات، دراہم اور اسباب وغیرہ مل جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس کا بیان اس فعل میں ہوگا جس میں مظالم سے بچنے کا طریقہ مذکور ہے۔ تیسرا مقام سبب حلت میں معصیت کا اختلاط۔
شبہ کا تیسرا مقام یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہے اس میں کوئی معصیت مل جائے، یہ معصیت کبھی سبب کے قرائن میں ہوگی، کبھی نتائج میں، کبھی مقدمات میں اور کبھی عوض میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معصیت ان معاصی میں سے نہ ہو جو فساد عقد کا باعث بنتے ہیں یا ان کی وجہ سے اسباب حلت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ قرائن میں معصیت: جمعے کے دن اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا، چھینی ہوئی چھری سے جانور ذبح کرنا یا چھینی ہوئی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنا، دوسرے کے بیع پر بیع کرنا، دوسرے کی مقرر کردہ قیمت پر اپنی قیمت زیادہ کرنا، یہ سب امور قرائن میں معصیت کی مثالیں ہیں۔ ان معاملات میں شریعت کی طرف سے جو ممانعت وارد ہے وہ فساد عقد پر دلالت نہیں کرتی، البتہ اس ممانعت کے پیش نظر مذکورہ معاملات سے بچنا ورا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کر لے تو حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس طرح کے معاملات پر شبہ کا اطلاق کرنا بھی تسامح ہے، اس لیے کہ شبہ کا اطلاق عموماً ایسے مواقع پر ہوتا ہے جن میں اشتباہ اور جہل ہو۔ یہاں اس طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، بلکہ صاف معلوم ہے کہ چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا گناہ ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا ذبیحہ کھانا جائز ہے، البتہ اگر شبہ کو مشابہت سے مشتق قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ کیونکہ ان طریقوں سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور کراہت حرام کے مشابہ ہے، اس لیے ان معاملات پر شبہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ معنی معلوم ہو گئے تو ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقہا کا مزاج یہ ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح سے کام لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ کراہت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ حرام سے قریب ہے، اس درجے کی کراہت سے اجتناب کرنا ورع ہے۔ درجہ دوم کی کراہت ایک گنا مبالغہ پر منتہی ہوتی ہے اور اس سے بچنا وسوسے کے شکار لوگوں کا ورع ہے۔ ان دونوں کے درمیان دوسرے درجات ہیں، بعض کا تعلق پہلے درجے سے ہے اور بعض کا تعلق اور بعض کا دوسرے درجے سے۔ مثلا چھینے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کرنے میں چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنے اور چھینے ہوئے تیر سے شکار کرنے کی بنسبت زیادہ کراہت ہے، اس لیے کہ کتا صاحب اختیار ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتے کے ذریعے شکار کیا ہوا جانور غاصب شکاری کی ملکیت ہوگا یا کتے کے مالک کی۔ اسی کراہت کے قریب یہ کراہت ہے کہ غصب کی زمین میں بیج بوئے، اگرچہ کھیتی بیج والے کی ملکیت ہوگی لیکن شبہ باقی رہے گا۔ اگر ہم زمین کے مالک کو حق حبس کے بطور زراعت سے کچھ دلائیں تو یہ ثمن حرام کے قریب تر ہوگا۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ جس عرض کا حق ثابت نہ کیا جائے، جس طرح کوئی شخص چھینی ہوئی چکی میں آٹا پیسے یا غصب کے جال سے شکار کرے تو چکی کے مالک کے لیے آٹے میں اور جال کے مالک کے لیے شکار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی کے قریب کراہت کی صورت یہ ہے کہ غصب کی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹی جائیں، اس سے کم کراہت اپنا مملوکہ جانور غصب کی چھری سے ذبح کرنے میں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی کراہت یہ ہے کہ اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی جائے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اس وقت بیع کرنے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر فقہا جواز عقد کے قائل ہیں، کیونکہ عقد کے مقصود سے وقت کا تعلق ضعیف ہے۔ نیز آسان کے وقت بیع کرنے میں زیادہ سے زیادہ یہ قباحت ہے کہ ایک شخص واجب کو چھوڑ کر بیع میں مشغول ہے۔ اگر بیع کا فساد محض اسی بنیاد پر ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ذمے زکوٰۃ کا 1 درہم باقی ہو یا کوئی نماز قضا ہو یا کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو اس کی بیع فاسد ہو جائے، اس لیے کہ بیع کی مشغولیت اس کے لیے دوسرے واجبات اور فرائض کی ادائیگی
ادائیگی میں مانع ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ظالموں کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد کا نکاح صحیح نہ ہو جن کے ذمے ایک درہم بھی باقی ہے، اس لیے کہ وہ شخص واجب ادا کیے بغیر نکاح میں مشغول ہوا ہے، لیکن کیونکہ نہیں خاص طور پر جمعے کے دن اذان جمعہ کے وقت کے سلسلے میں وارد ہے، اس لیے اس کی کراہت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس وقت میں بیع کرنے سے احتراز کرنا بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی یہ احتیاط وسوسہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جمعہ کی اذان کے بعد ہونے والے نکاحوں سے احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چیز جمعے کے دن خریدی گئی تھی، یہ سن کر فوراً بیع منسوخ کر دی، محض اس خوف سے کہ کہیں اس نے خاص جمعے کی اذان کے وقت نہ خریدی ہو۔ یہ مبالغہ آمیز موقف ہے کہ محض شک کی بنیاد پر بیع فسخ کر دی۔ اگر مناہی اور مفاسد میں وہم کو اس درجہ اہمیت دی گئی تو پھر جمعہ ہی پر کیا منحصر ہے، دوسرے دنوں میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ ورع بہترین چیز ہے، مبالغہ کرنا بھی اچھا ہے، مگر ورع میں مبالغہ کی بھی کچھ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہر طرح کا مبالغہ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے، ہلک المتنطعون۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ بہرحال اس طرح کے مبالغوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات مبالغہ کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ بھی دین ہی ہے اور دوسرے اعمال کی طرح ضروری ہے۔ وہ اپنی کمزوری اور ضعف ہمت کی وجہ سے مبالغہ کرنے سے عاجز رہتا ہے، بلکہ اس سے سہل تر پر بھی عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ورع واجب بھی ترک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی عام حالت یہی ہے کہ پہلے مبالغہ آمیزی کے طور کے ذریعے راہ تنگ کر لیتے ہیں اور جب ہمت جواب دے دیتی ہے تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا طہارت میں وہم کرنے والا کبھی طہارت سے عاجز ہو کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حلال کے سلسلے میں وہم کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے۔ اسی وہم نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی اور لوگ کھلے بندوں حرام مال استعمال کرنے لگے۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ نتائج میں معصیت، ہر وہ تصرف جو مستقبل میں کسی معصیت کا سبب بنے نتائج میں معصیت کی مثال ہے۔ اس ضمن میں زیادہ کراہیت کی صورتیں یہ ہیں کہ شراب بنانے والے کے ہاتھ انگور فروخت کرے یا اغلام بازی میں مشہور شخص کے ہاتھ امرد غلام بیچے یا رہزنوں کے ہاتھ تلوار فروخت کرے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تمام تصرفات صحیح ہوں گے یا نہیں، نیز ان سے جو ثمن حاصل ہوگا وہ جائز ہوگا یا نہیں۔ قیاس کی روح سے یہ تمام معاملات صحیح ہونے چاہیے اور ثمن بھی حلال ہونا چاہیے، البتہ عقد کرنے والا گنہگار ٹھہرے گا، جس طرح غصب کی چھری سے ذبح کرنے والا اپنے ذبیح کی حلت کے باوجود گنہگار ہے۔ ان معاملات میں عاقد کا گناہ یہ ہے کہ اس نے معصیت پر اعانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مگر خاص عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثمن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شدید مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اس ثمن کا نہ لینا ورع کا اہم ترین درجہ ہے۔ اس سے کم درجے کی کراہیت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ شراب فروخت کرے جو پیتا ہو بناتا نہ ہو، یا ایسے شخص کو تلوار بیچے جو جہاد بھی کرتا ہے اور ظلم بھی۔ یہاں دو متعارض احتمالات موجود ہیں۔
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے جہاد کرے، اور اس کا امکان بھی ہے کہ اسے اپنے ظلم کا وسیلہ بنائے۔ اکابر سلف نے فتنے کے وقت تلوار کی فروخت مکروہ قرار دی ہے، اس خوف سے کہ کہیں ظالم نہ خرید لیں۔ اس صورت میں ورع زیادہ ہے اور کراہت کم ہے۔ نتائج میں معصیت کی ایک صورت مبالغہ پر مبنی ہے، ہم اسے وسوسہ کا نام دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو کھیتی باڑی کے آلات، ہل وغیرہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان آلات سے کھیتی کرتے ہیں اور پیداوار ظالموں کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح کی خرید و فروخت سے بچنا ورع نہیں ہے، وہم ہے۔ اگر اس طرح کے ورع کی اجازت دے دی گئی تو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ان کے ہاتھ غلہ فروخت کرنا بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ وہ غلہ بوئیں گے اور پیداوار ظالموں کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ انہیں کھیتی باڑی کے لیے پانی دینا بھی کراہت سے خالی نہ ہوگا۔ رفتہ رفتہ نوبت اسی مبالغہ تک پہنچے گی جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ جو شخص محققانہ علم نہیں رکھتا اور خیر کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے ضرور کام لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات بدعت میں ملوث ہو جاتا ہے، خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھی اس کے ضرر کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کار خیر میں مصروف ہوں۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنى رجل من اصحابی، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت صحابہ میں سے کسی ادنا شخص پر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ منتطع یعنی مبالغہ کرنے والے وہ ہیں جن کے متعلق اندیشہ یہ ہے کہ ذیل کی آیت کہیں انہی لوگوں کے سلسلے میں نازل نہ ہوئی ہو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 104۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی محنت سب ضائع اور اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ورع کے حقائق میں کسی پختہ کار عالم سے دریافت کیے بغیر مشغول ہو، اس لیے کہ اگر اس نے حدود سے تجاوز کیا اور علم کے بغیر ذہن سے کچھ افعال اختراع کر لیے تو اس کی اصلاح کم ہوگی، فساد زیادہ پھیلے گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوروں کے باغ میں آگ لگا دی تھی، اس خوف سے کہ کہیں شراب بنانے والے اس کے انگور نہ خرید لیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سبب کیا تھا، ممکن ہے اس اندیشے کے علاوہ بھی کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے جلانا ضروری ہو گیا ہو، اس لیے کہ محض اس اندیشے کی بنا پر اجلہ صحابہ نے بھی اپنے باغوں کو نظر آتش نہیں کیا۔ پھر اگر ایسا کرنا درست ہو تو زنا کے خوف سے آلائے تناسل کو اور جھوٹ بولنے کے خوف سے زبان کو بھی کاٹ دینا چاہیے۔ مقدمات میں معصیت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ معصیت کا اثر لیوی چیز میں باقی رہے، مثلا کسی ایسی بکری کا گوشت کھائے جس نے غصب کی گھاس کھائی ہو یا جو حرام چراہ گاہ میں چری ہو۔ غصب کی گھاس کھلانا اور حرام چراہ گاہ میں چرانا معصیت ہے، یہی معصیت اس کی بقا کا سبب بنتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بکری کا خون، اس کا گوشت اور دوسرے اجزاء اسی گھاس سے بنے ہوں، یہ اہم ترین ورع ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے۔ سلف کے بہت سے بزرگوں سے اس طرح کا ورع منقول ہے، چنانچہ ابو عبداللہ توسی تروغندی کے پاس ایک بکری تھی، وہ ہر روز اس کا دودھ پیا کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ اسے روزانہ جنگل چرانے کے لیے لے جاتے۔ ایک روز حسب معمول جنگل پہنچے، بکری چرنے لگی، خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے ہی غفلت ہوئی تھی کہ بکری کسی دوسرے کے باغ پہنچ گئی اور انگور کی بیل کے پتے کھانے لگی۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے بکری کو باغ ہی میں چھوڑ دیا اور خود گھر چلے آئے۔ اب اگر یہ
کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادوں عبید اللہ اور عبداللہ نے اونٹ خریدے اور چرنے کے لیے رمنہ میں چھوڑ دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اونٹ موٹے تازے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تم نے یہ اونٹ رمنہ میں چرائے ہیں؟ صاحبزادوں نے عرض کیا جی ہاں، چنانچہ آپ نے نصف اونٹ ان سے لے لیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ گوشت جو گھاس سے پیدا ہوا گھاس والے کا تھا۔ اس صورت میں گوشت حرام ہونا چاہیے نہ کہ مکروہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھاس کھانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ گوشت ایک نئی تخلیق ہے۔ شرعی طور پر گھاس کے مالک کا گوشت میں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سے گھاس کا تاوان لیا تھا۔ گھاس کی قیمت آپ کے اندازے کے مطابق نصف اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے آپ نے اجتہاد کیا اور صاحبزادوں سے نصف اونٹ لے لیے، جس طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اس وقت نصف مال لے لیا تھا جب وہ کوفہ سے واپس آئے تھے۔ یہی سلوک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ عامل تمام مال کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے عمل کے بقدر اجرت ملنی چاہیے۔ اجتہاد کے ذریعے آپ نے نصف مال اجرت ٹھہرائی اور انہیں دے دی۔ دوسرے درجے کی مثال میں بشر ابن حارث کا واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ظالموں کی کھدوائی ہوئی نہر کا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ نہر کے ذریعے پانی ان تک پہنچا تھا اور کھدوانے والے نے اس نہر کے کھدوانے کے سلسلے میں لوگوں پر ظلم کر کے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی۔ ایک بزرگ نے اس باغ کے انگور نہیں کھائے تھے جس کو ظالموں کی کھودی ہوئی نہر کے پانی سے سینچا گیا تھا۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبے کی بنسبت زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، اس میں ورع بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک دوسرے بزرگ نے ان سبیلوں کا پانی نہیں پیا جو راستوں پر بادشاہوں نے تعمیر کرائی تھیں۔ زیادہ اہم واقعہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے داروغۂ زنداں کے ذریعے پہنچنے والا حلال رزق کھانے سے منع کر دیا تھا اور اس کی یہ توجیہ بیان کی تھی کہ کھانا ظالموں کے ہاتھوں سے مجھے ملا ہے۔ بہرحال اس درجے کے بے شمار مراتب ہیں، اس مختصر بیان میں ان سب مراتب کا احاطہ دشوار ہے۔ تیسرا درجہ وسوسے اور مبالغے سے قریب ہے۔ اس درجے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص وہ حلال رزق نہ کھائے جو کسی گناہ گار مثلا زانی وغیرہ کے ذریعے پہنچے۔ زانی کی حیثیت وہی ہے جو حرام غذا کھانے والے کی ہے، اس لیے کہ حرام غذا سے قوت پیدا ہوتی ہے اور اس قوت سے کھانا پہنچانے پر مدد ملتی ہے، جبکہ زنا اور قذف وغیرہ گناہوں سے اس طرح کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر حلال کھانا کافر کے ہاتھوں سے ملے تب بھی بلا کراہت درست ہے، اس سے بچنا وسوسہ ہے، اس لیے کہ کھانا اٹھا کر کھانے سے کفر کا کیا تعلق ہے۔ اگر اس طرح کی احتیاط سے کام لیا گیا تو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت کی ہو، جھوٹ بولا ہو یا اسی طرح کا کوئی گناہ کیا ہو، اس کے ذریعے سے پہنچنے والے کھانے سے بھی احتراز کیا جائے۔ یہ انتہائی درجے کا غلو ہے۔ اس طرح کے غلو پسند لوگوں کو بشر ابن حارث اور ذوالنون مصری کے واقعات سے احتیاط و ورع کی حد مقرر کر لینی چاہیے۔ بشر ابن حارث نے پانی نہیں پیا کہ ظالموں کی کھدوائی ہوئی نہروں سے وہ پانی پہنچا تھا۔ ذوالنون مصری نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ حرام غذا سے بنی ہوئی قوت اسے لانے کا ذریعہ بنی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی آب خورا سے محض اس لیے پانی نہ پیے کہ اس کے صانع نے ایک دن کسی انسان کو مار کر یا گالی دے کر باری تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا تو اسے وہم کے علاوہ اور کیا نام دیا جائے گا؟ اسی طرح یہ بھی وہم ہے کہ حرام غذا کھانے والے شخص کے ذریعے ہنکائی گئی بکری کا گوشت نہ کھایا جائے۔ داروغۂ زنداں اور بکریاں ہنکانے والے میں فرق ہے۔ کھانا داروغۂ زنداں
کی قوت سے پہنچا تھا، جبکہ بکری خود چلتی ہے۔ ہانکنے والے کا کام محض اتنا ہے کہ بکری راستے سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی وسوسے کی صورت ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کراہت کے یہ درجات علماء ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں۔ فقیہ کا فتویٰ صرف پہلے درجے کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس درجے کا مکلف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر تمام لوگ اس کی تعمیل کرنے لگیں تو عالم کا نظام درہم برہم نہ ہو۔ اس کے بعد متقین اور صالحین کا ورع ہے۔ مفتی عام لوگوں کو اس ورع کا مکلف نہیں کر سکتا۔ اس باب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل ہوگا جس کے مخاطب حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ ہیں: استفت قلبک وان افتوک وان افتوک وان افتوک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی کئی ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دل بہترین مفتی ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے: الاثم حزاز القلب، گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے: کتاب العلم میں یہ حدیث کتاب الاوراد میں ذکر کی جا چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر مرید کے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور وہ اس کے باوجود اس پر اقدام کی جرأت کرے تو اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دل اسی قدر تاریک ہوگا جس قدر دل میں کھٹک ہوگی، بلکہ اگر اس نے کسی ایسے امر پر اقدام کیا جو عند اللہ حرام ہو اور وہ اپنی دانست میں اسے حلال سمجھ رہا ہو تو اس کا یہ اقدام قلب کی قساوت میں مؤثر نہیں ہوگا۔ ہم نے غلو اور مبالغہ سے منع کیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاف دل اور معتدل مزاج آدمی اس طرح کے امور میں جو مبالغے کی مثال میں ہم نے بیان کیے ہیں خلش محسوس نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی وہمی شخص اس طرح کے امور میں خلش محسوس کرے اور دل کی خلش کے باوجود اقدام کی جرأت کرے تو عند اللہ ماخوذ ہوگا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان جو معاملہ ہے اس دل کے فتوے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہمی پر شریعت کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی طہارت کے سلسلے میں یہ وہم کرے کہ 3 مرتبہ دھونے سے اعضاء پاک نہیں ہوتے تو اسے 4تھی مرتبہ بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذات پر تشدد کیا اور باری تعالی نے بھی تشدد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم کے بعد گائے کی کیفیت اور ماہیت سے متعلق بہت سے سوالات کیے تو باری تعالی نے بھی بہت سی قیود لگا دیں۔ اگر وہ لوگ لفظ پر قناعت کر لیتے اور کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو حکم خداوندی کی تعمیل ہو جاتی۔ ہم نے بہت سے دقائق نفی اور اثبات کے اسلوب میں تکرار و اعادے کے ساتھ تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ سالک آخرت کو چاہیے کہ وہ ان دقائق کو فراموش نہ کرے۔ تکرار و اعادہ اور بسط و شرح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان لوگوں سے مقاصد کی دریافت میں لغزش کا اندیشہ تھا جو کلام کی ماہیت پر مطلع نہیں ہیں اور مضامین کی باریکیاں ان کے فہم سے بالاتر ہیں۔ عوض میں معصیت، اس کے بھی مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ اعلیٰ درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت مال غصب سے یا حرام سے ادا کرے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بائی نے قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی غلہ وغیرہ یعنی مبی بطیب قلب مشتری کو دے دی اور مشتری نے قیمت ادا کرنے سے پہلے کھا لی تو یہ جائز ہے۔ اس کا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں ہے اور نہ یہ ورائے موقد میں ہی داخل ہے۔
اگر کھانے کے بعد حرام مال سے قیمت ادا کی تو ایسا ہوگا کہ گویا اس نے ادا ہی نہیں کی ہے۔ اگر بالفرض ادا نہ کرتا تو بائع کا حق اس کے ذمے میں باقی رہتا، اسی طرح حرام مال سے قیمت ادا کرنے میں باقی رہے گا۔ اگر حرام مال سے قیمت ادا کی اور مشتری نے قیمت کی حرمت کے علم کے باوجود بائع کو بری الذمہ کر دیا تو مشتری پر کوئی چیز واجب نہیں رہے گی، تاہم اس کے ذمے یہ گناہ ضرور رہے گا کہ اس نے حرام مال میں تصرف کیا اور بائع کو بطور عوض بیع ادا کیا۔ لیکن اگر بائع نے یہ سمجھ کر مشتری کی برات کی کہ اس نے حلال مال سے قیمت چکائی ہے تو مشتری بری نہیں ہوگا، کیونکہ بائع اس لیے بری کر رہا ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے۔ حالانکہ حرام مال میں انعائے حق کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اس صورت کی تفصیل تھی کہ بائع نے رضامندی کے ساتھ مبیع مشتری کے حوالے کی تھی۔ اگر بائع راضی نہیں تھا تو مشتری کے لیے مبیع کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے وہ حرام مال سے قیمت ادا کرنے سے پہلے استعمال کرے یا بعد میں، اس لیے کہ فتویٰ کی روح سے مبیع میں مشتری کا حق اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب ثمن میں بائع کی ملکیت قبضہ کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، جس طرح مشتری کی ملکیت بیع پر قبضہ کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بائع ثمن معاف کر دے یا اپنا حق پورا وصول کر لے تو اب مشتری کو مبیع میں تصرف کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ یہاں دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے، نہ بائع نے معاف کیا ہے اور نہ اپنا حق وصول کیا ہے۔ اس صورت میں مشتری کا تصرف ناجائز ہونا ہی چاہیے، اگرچہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، مگر یہ تصرف گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص غلہ گروی رکھے اور مرتہن کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کرے، اگر وہ بھی اپنی ملکیت استعمال کر رہا ہے مگر گناہ گار ہے۔ اس صورت میں اور غیر کی ملک کھانے میں فرق ہے، تاہم اصل حرمت دونوں صورتوں میں ہے۔ یہ صورت اس وقت ہے جبکہ ثمن ادا کرنے سے پہلے مبیع پر قبضہ کر لے، خواہ بائع کے دینے پر رضامند ہو یا نہ ہو، لیکن اگر پہلے مال حرام سے ثمن ادا کیا پھر مبیع پر قبضہ کیا اور بائع ثمن کی حرمت سے واقف ہے تو مبیع میں اس کا حق ختم ہو جائے گا اور مشتری پر ثمن واجب رہے گا، کیونکہ جو کچھ بائع نے لیا ہے وہ ثمن نہیں ہے۔ ثمن کے باقی رہنے کی وجہ سے مشتری کے لیے مبیع کا استعمال کرنا حرام نہیں ہوگا اگر بائع ثمن کی حرمت سے واقف نہیں ہے، اور صورت یہ ہے کہ اگر واقف ہوتا تو ہرگز بیع نہ کرتا، تو مبیع پر اس کا حق متعلق رہے گا اور مشتری کا تصرف مرہون میں راہن کے تصرف کی طرح حرام رہے گا، یہاں تک کہ بائع اسے ثمن سے بری قرار دے دے یا وہ حلال مال سے ثمن ادا کر دے، یا بائع حرام ثمن پر راضی ہو جائے۔ حرام ثمن پر بائع کی رضامندی سے مشتری کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن بائع کی رضا صحیح نہ ہوگی۔ اس درجے کی کراہت سے احتراز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب معصیت سبب موصل سے اشیاء میں قرار پا جاتی ہے تو کراہت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسباب موصلہ میں قوی ترین سبب ثمن ہے۔ اگر ثمن حرام نہ ہوتا تو بائع مشتری کو مبیع دینے پر ہرگز راضی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع میں ثمن زیادہ مؤثر ہے۔ اگر بائع حرام ثمن پر راضی ہو جائے تب بھی کراہت میں تخفیف نہیں ہوگی، کیونکہ بائع کی رضامندی سے کراہت اور عدم کراہت کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بائع کی رضا کا محض اس حد تک فائدہ ہے کہ اس سے اس کی عدالت ختم نہیں ہوتی،
تقوی اور ورع ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کپڑے کا تھان یا زمین ادھار خریدے اور اس کو بائیں کی رضامندی سے قیمت ادا کرنے سے پہلے کسی عالم یا فقیہ کو بطور انعام عطا کر دے اور اسے یہ شک ہو کہ نامعلوم بادشاہ زمین کی قیمت حلال مال سے ادا کرے گا یا حرام سے، اس طرح کی کراہت معمولی درجے کی ہے، اس لیے کہ یہاں اس بات میں شک ہے کہ بادشاہ کے ثمن میں معصیت داخل ہوگی یا نہیں۔ اب اگر کراہت ہوئی بھی تو وہ مال حرام کی کثرت اور قلت پر موقوف ہوگی۔ اگر مال حرام زیادہ ہوا تو کراہت زیادہ ہوگی، کم ہوا تو کراہت کم ہوگی۔ اس درجے میں بھی مختلف صورتیں ہیں اور بعض کی بنسبت سخت تر ہیں۔ سالک کو اس سلسلے میں بھی اپنے دل کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ عوض میں معصیت کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ ثمن نہ غضب کے مال سے ہو اور نہ حرام مال سے، لیکن اس سے معصیت پر ترغیب ہوتی ہے، جیسے کسی ایسے شخص کو عوض میں انگور دینا جو شراب پینے والا ہو یا راہزن کو تلوار دینا۔ اس طرح کے عوض سے خریدی ہوئی چیز حرام نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہوتی ہے۔ پھر یہ کراہت بھی مال غصب یا مال حرام سے عوض دینے کی کراہت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ دوسرے درجات کی طرح اس درجے میں بھی بہت سے مراتب ہیں۔ یہ مراتب اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر ثمن لینے والے پر معصیت کا غلبہ ظن یا احتمال ہوتا ہے۔ اگر عوض حرام ہو تو اس کا بدل بھی حرام ہوتا ہے، لیکن اگر عوض کی حرمت محتمل ہو اور غلبہ ظن سے اباحت کے معنی پیدا کر لیے جائیں تو اس کے بدل میں حرمت کی جگہ کراہت لے لیتی ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک پچھنے لگانے والے کی آمدنی اسی قاعدے کے بموجب مکروہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنے لگانے والے کو کئی مرتبہ اس آمدنی سے منع فرمایا، پھر یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے اپنے پانی کے اونٹ کو کھلائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ممانعت کی روایت ابن ماجہ میں ابو مسعود الانصاری سے اور ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور مشروط اجازت کی روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ مہیسہ اس کے راوی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پچھنوں کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ اس میں گندگی اور نجاست سے سابقہ رہتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد اور فاسد خیال ہے، اس لیے کہ اگر نجاست اور غلاظت کے اتصال کو کراہت کا سبب قرار دیا گیا تو یہ بھی لازم آئے گا کہ دباغت اور جاروب کشی کے پیشے بھی مکروہ ہوں، حالانکہ کوئی شخص بھی ان کی کراہت کا قائل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قصاب کی کمائی میں کراہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس پیشے میں غلاظت اور نجاست کا اتصال حجامت یعنی پچھنے لگانے کا پیشہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حجام سنگی کے ذریعے خون نکالتا ہے اور اسے روئی سے صاف کرتا ہے، جبکہ قصائی غلاظت کے سلسلے میں اتنی احتیاط نہیں کرتا، بعض اوقات ہاتھ ہی سے غلاظت اور نجاست نکال کر پھینک دیتا ہے۔ حجامت کی کراہت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس میں آدمی کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے اور خون سے انسان کی حیات قائم ہے۔ اس پیشے میں اصل حرمت ہی ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔ ضرورت کی تقدیر و تخمین ظن اور اجتہاد پر موقوف ہے۔ بعض اوقات مفید سمجھ کر خون نکلوایا جاتا ہے، لیکن وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچے، غلام اور بے ہوش کے پچھنے لگانا ان کے ولیوں کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ بہرحال حجامت جائز ہے مگر بکراہت۔ اگر جائز نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجام کو اجرت نہ دیتے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ شراب کے سلسلے میں یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ چربی کے سلسلے میں یہ روایت معروف ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب یہودیوں پر چربی حرام آئی تو انہوں نے چربی پگھلائی اور نام بدل کر بازار میں فروخت کر دی۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر حرمت کا پہلو نہ ہوتا تو اس پیشے کی کمائی سے منع نہ فرماتے۔ ایک طرف یہ روایت ہے کہ آپ نے حجامت کی اجرت دی ہے، دوسری طرف منع کی روایات ہیں۔ تطبیق و جمع کی وہی صورت ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ عوض میں معصیت کا ادنا اور آخری درجہ وہمیوں کا درجہ ہے۔ اس درجے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی ماں کا کاتا ہوا سوٹ نہیں پہنوں گا، پھر وہ ماں کا کاتا ہوا سوٹ فروخت کر دے اور اس کی قیمت سے دوسرا کپڑا خرید لے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں کراہت محسوس کریں تو یہ ان کا وہم اور وسوسہ ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے ہیلے کو ناپسند کیا ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر اس لیے لعنت فرمائی کہ ان پر شراب حرام کی گئی تھی، لیکن انہوں نے شراب فروخت کی اور اس کی قیمت سے دوسری چیزیں خریدیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے بخاری و مسلم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ شراب کی بیع باطل ہے اور باطل بیع کی قیمت حرام ہوتی ہے، جبکہ نہ سود فروخت کرنا باطل ہے اور نہ اس کی قیمت میں حرمت کا شائبہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص باندی خریدے، اتفاق سے وہ اس کی رضائی بہن نکل آئے، وہ شخص اس باندی کو دوسری باندی کے عوض میں کسی شخص کو دے دے، کوئی شخص بھی اس بیع کی حرمت کا قائل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس باندی سے احتراز کرے تو یہ غلو اور انتہا پسندی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، من اشتری ثوب بعشرۃ دراہم فیہا درہم حرام لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ما کان علیہ، جو شخص 10 درہم سے کوئی کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا۔ روایات میں ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کتاب الحلال والحرام کے شروع میں یہ روایت گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اس بیع کا ذکر ہے جو معین روپوں سے ہو، ادھار بیع کا ذکر نہیں ہے۔ ادھار بیع کی اکثر صورتوں کے متعلق ہم نے حرمت کا حکم لگایا ہے، نہ کہ فساد عقد کا۔ انہی صورتوں پر مذکورہ صورت کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ جہاں تک نماز نہ قبول ہونے کی وعید کا تعلق ہے تو بہت سی جگہوں پر یہ وعید آئی ہے۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اسباب میں معصیت بھی ہے، فساد عقد مراد نہیں ہوتا۔ مثلا اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنے کے متعلق بھی یہی وعید ہے، حالانکہ عقد فاسد نہیں ہوتا۔